الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ہم نے گزشتہ کل نماز با جماعت کی جو احادیث ہیں وہ ہم نے ان کے پڑھنے کا آغاز کیا تھا، اور ہم حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ان کی حدیث پر ہم پہنچے تھے، اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ان کا نام جو ہے وہ سعد بن مالک بن سنان ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور خدر جو ہے یہ نسبت ہے ان کے خاندان کی طرف، ان کے اجداد میں سے کسی کا نام تھا، اس کی طرف نسبت ہے خدری۔ تو سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے ان صحابہ کرام میں سے ایک ہیں کہ جن سے بکثرت احادیث مروی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اکثر احادیث جو صحابہ کرام روایت کرنے والے ہیں ان میں سے ایک حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث یہ تقریباً کل والی جو حدیث ہے اس سے ملتی جلتی ہے۔ اس میں اس چیز کا بیان ہے کہ امام کے قریب کھڑے ہونا نماز با جماعت کے دوران امام کے قریب کھڑے ہونا مستحب ہے اور زیادہ افضل ہے۔ جتنا امام کے قریب کھڑے ہوں گے اتنا زیادہ افضل اور زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہوگا۔ اور اس میں بھی بعض حدیث آتی ہیں کہ امام کی دائیں جانب کھڑے ہونے میں زیادہ اجر و ثواب ہے، لیکن صاف ظاہر ہے کہ اگر سارے ہی دائیں جانب کھڑے ہوتے جائیں گے تو پھر بائیں جانب کون کھڑا ہوگا؟ وہ یہ کہ اگر بائیں جانب اور دائیں جانب جہت برابر ہو تو پھر دائیں جانب سے ہی صف کا آغاز کرنا چاہیے اور دائیں جانب جو ہے وہ کھڑے ہونے کو ترجیح دینی چاہیے۔ باقی یہ ہے کہ بائیں جانب بھی کھڑے ہونے کا ثواب ہے، تو جتنا امام کے قریب ہوں گے اتنا زیادہ اجر و ثواب ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک بندہ امام کی دائیں جانب لیکن دور کھڑا ہے اور ایک بندہ امام کی بائیں جانب لیکن قریب ہے، تو زیادہ اجر و ثواب کس کو ملے گا؟ دائیں والے۔ ایک بندہ امام کی دائیں جانب لیکن دور ہے اور ایک بندہ امام کی بائیں جانب لیکن قریب ہے۔ قریب والے کو۔ قریب والے کو، احسن۔ تو جو امام کے قریب ہے وہ دائیں جانب ہو یا بائیں جانب ہو اس کو زیادہ اجر و ثواب ملے گا۔ تو پڑھیے آپ حدیث ساجد، یہ حدیث پڑھیں۔ وعن ابی سعید اعوذ باللہ من الشیطان، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رأی فی اصحابہ تأخرا فقال تقدموا رآ فی اصحابہ تأخرا جی فقال تقدموا فأتموا بی وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ۔ احسن تھا۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رعا دیکھا فی اصحابہ اپنے صحابہ میں تأخراً کچھ پیچھے ہٹنا، کہ کچھ صحابہ کرام جو پیچھے ہٹے ہوئے ہیں، تھوڑا دور کھڑے ہوئے ہیں، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو فرمایا تقدموا، آگے آ جاؤ، آگے بڑھو، یعنی قریب ہو جاؤ، فَأْتَمُّوا بِی، میری اقتداء کرو، میری پیروی کرو، یعنی قریب ہو کر مجھے دیکھو گے تو تمہیں نماز آئے گی نا کہ نماز کیسے پڑھنی۔ اور یہ نماز امام کے قریب کھڑے ہونے کے فوائد میں سے فائدہ ہے کہ جب امام کے قریب کھڑے ہوں گے تو امام کی اقتداء کریں گے اور اس کی جو افعال ہیں، اس کی جو حرکات ہیں، اس کے اندر اس کے پیچھے اس کی پیروی کریں گے۔ وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ، اور چاہیے کہ اقتداء کرے جو تمہارے پیچھے ہے وہ تمہاری، اور چاہیے کہ اقتداء کرے بکم تمہاری، من بعدکم جو تمہارے بعد ہے۔ یعنی اگر سارے پیچھے کھڑے ہوتے جائیں گے تو امام کی اقتداء کون کرے گا؟ امام کو دیکھ کر اصلاح کون کرے گا؟ تو اس وجہ سے امام کے قریب کھڑے ہونا چاہیے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے اس حدیث سے کہ امام کا نماز میں نظر آنا ضروری نہیں، امام کا نماز میں نظر آنا ضروری نہیں۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ، اور چاہیے کہ اقتداء کرے، پیروی کرے تمہاری جو تمہارے بعد کھڑے ہوئے ہیں، یعنی تم مجھے دیکھو اور تمہیں وہ دیکھیں جو تمہارے بعد ہیں، اور تمہارے بعد والوں کو وہ دیکھیں جو ان کے بعد ہیں، پھر جو ان کے بعد ہیں، اس طرح کر کے ایک دوسرے کو دیکھ کر تم اپنی نماز کی اصلاح کرو۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ نماز با جماعت کی صورت میں امام کے زیادہ قریب کھڑے ہونے کا اجر و ثواب اس وجہ سے زیادہ ہے، اس کی کئی ایک وجوہات ہیں۔ نمبر ایک، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو وہ امام کا کسی مجبوری کی صورت میں اس کا نائب بن سکے،
ایک یہ مقصد ہے اور حکمت ہے کہ اگر امام کو کوئی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کوئی ایمرجنسی بن جاتی ہے یا اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے یا کوئی بھی مسئلہ بن جاتا ہے تو کم از کم وہ قریب والے کو پکڑ کے جو ہے وہ اپنی اقتداء میں اپنی جگہ پر نیابت میں کھڑا کر دے. ایک تو یہ مسلط اور فائدہ ہے. اسی طرح اس میں یہ ہے کہ امام کی نماز سے وہ استفادہ کرے. جب امام کے انتہائی قریب کھڑا ہوگا تو امام اگر فقیہ ہے، امام اگر عالم ہے اور سنت کے مطابق نماز پڑھاتا ہے تو اس کا فائدہ ہوگا. فائدہ یہ ہوگا کہ امام کی حرکات، اس کے اقوال، اس کے جو افعال ہیں ان کو نوٹ کر کے اپنی نماز کی انسان اصلاح کر لیتا ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام الگ تو صحابہ کو تھوڑا ہی نماز سکھاتے تھے، آپ نماز کے اندر ہی صحابہ کرام کو نماز سکھاتے تھے اور صحابہ کرام نبی علیہ السلام کی نماز کو سیکھ کر آگے دوسرے لوگوں تک منتقل کرتے تھے. تو دیکھیں جو صحابہ کرام نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کی احادیث بیان کی ہیں وہ نماز کی کیفیت میں ہی انہوں نے نقل کی ہیں. بلکہ صحابہ کرام تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی کے ہلنے سے اندازہ لگا لیتے تھے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ قرات کی ہے، اعوذ باللہ پڑھی ہے، بسم اللہ پڑھی ہے کہ نہیں، کتنی قرات کی ہے. پیچھے کھڑے اندازہ لگا لیتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زور کی نماز میں فلاں فلاں صورتیں پڑھتے تھے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام بعض دفعہ بعض آیات کو تھوڑا، آیت کا کوئی حصہ تھوڑا بلند بھی پڑھ لیتے تھے تاکہ پتہ چل جائے صحابہ کرام کو کہ آپ کون سی صورت پڑھ رہے ہیں. تو صحابہ کرام تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی کی حرکت سے پہچان جاتے تھے کہ آپ قرات کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، یا مطلب کہ آپ نے کیا پڑھا ہے. تو یہ فائدہ ہے کہ نماز میں امام کے قریب کھڑے ہوں گے تو اپنی نماز کی اصلاح کریں گے، بشرطے کہ امام بھی فقیہ ہو، امام عالم ہو، سمجھدار ہو، سنت کے مطابق نماز پڑھنے والا ہو یا پڑھانے والا ہو تو پھر فائدہ ہوتا ہے. لیکن اگر امام جاہل ہو اور اس کو خود اپنی نماز صحیح نہ ہو تو دوسروں کی کیا اصلاح کرے گا. تو اس وجہ سے امام کے قریب کھڑے ہونے کا یہ فائدہ ہے. اور اسی طرح اگر امام بھول جائے تو اس کو لقمہ دے. یہ بھی ایک مقصد ہوتا ہے قریب کھڑے ہونے کا، تاکہ امام اگر بھول جائے تو اس کو لقمہ دے. تو بہرحال عموماً اس حدیث سے امام کے قریب کھڑا ہونے کی استحباب کا بیان ہے کہ امام کے جتنا زیادہ قریب کھڑے ہوں گے اتنا زیادہ باعث اجر ہوگا اور اتنا زیادہ جو ہے وہ مستحب اور ثواب. اور اس حدیث سے یہ بھی ہمیں فائدہ ملتا ہے کہ نماز میں امام کا نظر آنا ضروری نہیں. کہ بات سمجھتے ہیں کہ امام کا نظر آنا ضروری ہے، حتیٰ کہ اگر باہر صفیں ہیں مسجد کے باہر اور آواز آ رہی ہے، صفیں متصل ہیں تو کوئی حرج نہیں، وہ آگے والوں کی اقتداء کریں گے، وہ ان سے آگے والوں کی کریں گے اور ان سے آگے والے اور پہلی صف والے امام کی کریں گے. تو پہلی صفوں والے امام کی اقتداء کریں گے اور ان کی پھر جو ان کے پیچھے ہیں وہ اقتداء کریں گے. تو اس طرح کر کے جو ہے وہ نماز کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا اور چلتا رہے گا. اور امام کو دیکھنا ضروری نہیں بلکہ امام کی آواز پہنچنا اصل یہ جو ہے وہ اہم اور ضروری ہے. جی اس کے بعد ہمارے پاس اگلی حدیث ہے. اگرچہ یہ حدیث ہم مسائل میں پڑھ چکے ہیں اگلی حدیث، لیکن پھر بھی ہم اس کی عبارت کو دیکھتے ہیں. حضرت زید بن ثابت والی حدیث کون پڑھے گا آپ میں سے؟ سر میں پڑھ لیتی ہوں. پڑھیے. وعن زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ قال احتجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجرة مخصفة فصلى فيها فتتبع إليه رجال فجاءوا يصلون بصلاته الحديث فيه أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة متفق علیہ. احسن تھی. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ یہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں اور یہ کاتبین وحی میں سے، یہ کاتبین وحی میں سے ہیں. آپ شروع والی حدیث میں ان کا تعارف کر چکے ہوں گے اور پہلے بھی ان سے حدیث آئی ہیں. تو اس وجہ سے ہم راویوں کا تعارف کم کر رہے ہیں کیونکہ آپ پہلے سابقہ ہے کہ 2 سیمسٹر آپ پڑھ چکے ہیں تو ان میں تقریباً یہ اکثر راوی گزر چکے ہیں، اس وجہ سے ان کا تعارف نہیں کر رہے. بعض کا میں صرف اشارہ کر رہا ہوں. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتبین وحی میں سے ہیں اور جامع القرآن ہیں. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب قرآن کریم جمع ہوا سب سے پہلے، اس وقت بھی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی نگرانی میں ایک ٹیم تشکیل دی گئی جس ٹیم نے قرآن کریم کو جمع کیا صحابہ کرام کے پاس جو لکھا ہوا تھا. اور اس کے بعد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب انہوں نے قرآن کریم کو دوبارہ اپنے دور خلافت میں لکھوا کر مختلف علاقوں میں بھیجا تو اس وقت بھی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی یہ ذمہ داری لگائی گئی تھی. تو بیان کرتے ہیں یہ عالم تھے، قاری تھے، حافظ تھے، فقیہ تھے، محدث تھے اور ان سے کئی ایک احادیث مروی ہیں.
کہتے ہیں احتجر رسول اللہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بنایا، حجرہ بنایا، احتجرہ کا معنی حجرہ بنانا، حجرہ بنایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، حجرتن حجرہ بنانا، یہ تاکید ہے احتجرہ کی۔ جب فعل کے بعد مصدر مؤکد آئے، جب فعل کے بعد مصدر مؤکد آئے تو پہلے فعل کی تاکید کر رہا ہوتا ہے، اس کی تائید کر رہا ہوتا ہے۔ تو احتجرہ کا معنی ہوتا ہے حجرہ بنا لینا، کوئی خیمہ بنا لینا، جگہ خاص کر لینا۔ تو یہ فعل ماضی ہے، یہ فعل ماضی ہے احتجر یحتجر، احتجار کا معنی یعنی کسی جگہ اپنا خیمہ لگا لینا یا حجرہ بنا لینا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حجرہ بنا لیا، حجرتن حجرہ بنانا، مخصفتن کھجور کی جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ گھاس بوس یا کھجور کے جو تنکے ہوتے ہیں پتے، ان سے، کھجور کے پتوں سے، انہوں نے یہاں ترجمہ کیا ہے گھاس بوس سے بنی ہوئی چٹائی سے ایک جو ہے وہ حجرہ بنا لیا۔ تو بہرحال مخصفہ خصیف سے ہے، اور خصیف جو ہے وہ کھجور کے جو پتے ہوتے ہیں تنکے وغیرہ ان کو کہتے ہیں، یا ان سے بنی چٹائی کو کہتے ہیں۔ تو بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کھجور کے پتوں سے یا کھجور کے پتوں سے بنی چٹائی سے آپ نے ایک چھوٹا سا حجرہ یا خیمہ بنا لیا۔ فصلی فیہا، تو اس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھی۔ فتتبع الیہ رجال، تو جب آپ نے نماز پڑھی تو لوگ بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ جگہ پر آ گیا تاکہ آپ کی اقتداء کریں۔ تو لوگوں کو جب معلوم ہوا تو وہ بھی آ گئے، یعنی آپ کے پیچھے آ گئے۔ فتتبع الیہ رجال، تو آپ کی پیروی کی، اتباع کی رجال صحابہ کرام نے، لوگوں نے، وجاؤ اور وہ بھی آ گئے، یعنی انہوں نے بھی ٹو لگا کے جو ہے وہ پتہ چل گیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کیوں یہاں خیمہ لگا کے بیٹھے ہیں، آپ نماز پڑھتے تھے۔ یہ رمضان کا ذکر ہے، یہ رمضان کا واقعہ ہے کہ رمضان کے اندر اللہ کے نبی صاحب نے ایک چھوٹا سا حجرہ بنا لیا اور اس میں آپ رات کو جو ہے وہ نماز پڑھتے تھے۔ فتتبع الیہ رجال، تو لوگوں نے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ تلاش کر لیا اور وہ آپ کے پیچھے آ گئے۔ وجاؤ، اور وہ آ گئے، یصلون بصلاتہ، وہ نماز پڑھتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کے ساتھ، یعنی آپ کی اقتداء میں، وہ نماز پڑھتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اقتداء یا آپ کی جو ہے وہ امامت میں۔ الحدیث، یعنی ایک لمبی حدیث ہے، اور یہ ہم فقہی مسائل میں پڑھ چکے ہیں کہ ایک دن بھی ایسا ہوا، دوسرے دن لوگوں نے اور زیادہ دوسروں کو بتا دیا، تعداد بڑھ گئی، تیسرے دن بھی تعداد بہت زیادہ ہوگی، حتیٰ کہ چوتھی رات جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ مسجد فل ہو چکی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نہیں نکلے۔ بعض صحابہ کرام جو ہے وہ آپ وسلم کے دروازے کی طرف، جو کھڑکی مسجد نبی کی طرف کھلتی تھی، اس میں کینکریاں پھینکتے تھے۔ بعض صحابہ کرام ایسے کینکریاں پھینکتے تھے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام شاید سو گئے ہیں یا آپ کو پتہ نہیں چلا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو دیکھ رہے تھے، لیکن آپ جان بوجھ کر نہیں نکلے تاکہ کہیں یہ نماز فرض نہ کر دی جائے، اور یہ ہم مسائل میں پڑھ چکے ہیں۔ اللہ کے نبی جب نکلے فجر کی نماز ٹائم نکلے، اس سے پہلے آپ نکلے ہی نہیں، آپ نے فرمایا انما خشیت ان تفرض علیکم صلاۃ اللیل، تو مجھے اس بات کا ڈر لگا کہ کہیں تمہارے اوپر رات کی نماز فرض نہ کر دی جائے۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا افضل صلاۃ المرء فی بیتہ، آدمی کی نماز افضل وہ ہے جو گھر میں پڑھتا ہے، یعنی نفل نماز مراد ہے، نفل نماز افضل گھر میں پڑھنا۔ افضل صلاۃ المرء، آدمی کی نماز افضل فی بیتی، اس کے گھر میں، الا المکتوبہ، سوائے فرضی کے۔ اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ فرض نماز مسجد میں باجماعت پڑھنا یہ واجب ہے، جیسا کہ ہم پیچھے اس کے بارے میں دلائل پڑھ چکے ہیں، لیکن نفل نماز گھر میں پڑھنا افضل ہے۔ لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ چونکہ خلیفہ راشد سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ نماز تراویح کا مسجد میں آغاز کر دیا تھا، تو اس کے بعد پھر یہ سنت جاری ہو گئی، تو لہٰذا جو تراویح ہے وہ مسجد میں پڑھنا افضل ہے، نماز با جماعت کے ساتھ، چونکہ لوگ زیادہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور باقی جو نفل نماز ہے وہ گھر کے اندر جو ہے وہ پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ یہ جمع کی صورت ہے، یہ جو ہے وہ جمع کی صورت ہے۔ تو بہرحال اس حدیث کے اندر ایک تو مسجد کے اندر جگہ خاص کر لینا، بشرطے کہ نمازیوں کو کوئی دقت نہ ہو، بشرطے کہ نمازیوں کو کوئی دقت نہ ہو، پریشانی نہ ہو، تو کوئی امام یا کوئی دوسرا جو ہے وہ مسجد میں کوئی مخصوص خیمہ لگا سکتا ہے اور جگہ خاص کر سکتا ہے، اگر نمازیوں کو پریشانی کا سامنا نہ ہو تو، اگر نمازیوں کو پریشانی کا سامنا نہ ہو تو مسجد میں کوئی جگہ خاص کی جا سکتی ہے عبادت کے لیے، تاکہ رات کو وہاں انسان عبادت کرے۔ لیکن اگر پریشانی ہو اور صف وغیرہ ٹوٹنے کا امکان ہو یا اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو تو پھر نہیں بنانا چاہیے۔ البتہ رمضان کے اندر آخری عشرے میں جو خیمے وغیرہ لگائے جاتے ہیں وہ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کی ازواج مطہرات و صحابہ کرام سے ثابت ہے، لیکن یہ عموماً پورے رمضان کا ذکر ہے کہ کسی وقت بھی ایسا ہوا ہے۔
اسی طرح اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نفل نماز کی جماعت ہو سکتی ہے، نفل نماز کی جماعت ہو سکتی ہے، لیکن نفل نماز سے مراد نماز تراویح ہے، اس کی جماعت مسنون ہے اور ہو سکتی ہے، لیکن دیگر نمازوں میں جو نفل نمازیں ہیں ان کی کبھی کبھی جماعت کروائی جا سکتی ہے، لیکن مسلسل عادت بنا لینا یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ گھر کے اندر نفل نماز کی جماعت کروائی جا سکتی ہے، گھر کے اندر نفل نماز کی جماعت کروائی جا سکتی ہے، جیسے حضرت اتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبینا صحابی تھے اور ان کا گھر مسجد سے کافی دور تھا، ان کا گھر مسجد سے کافی دور تھا، اور یہ وہ صحابی نہیں ہے جنہوں نے آ کر کہا تھا کہ اللہ کے رسول میرا کوئی لانے والا بھی نہیں تو میں کیا گھر میں نماز پڑھ لوں۔ یہ اور صحابی ہیں، یہ اتبان بن مالک جو ہیں یہ جو وادی عقیق ہے اس سے بھی دور رہتے تھے، وادی عقیق سے بھی، یعنی مدینہ سے مسجد نبوی سے تھوڑا دور تھا ان کا گھر، اور مسجد میں نہیں، انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں نبینا آدمی ہوں اور مجھے کوئی لانے لے جانے والا بھی نہیں ہے اور مسجد سے کافی دور رہتا ہوں، تو آپ ایسا کریں کہ آپ جو ہے وہ میرے گھر میں کسی جگہ نماز پڑھا دیں تاکہ میں اس کو اپنا مصلی بنا لوں، یعنی باعث برکت ہو اور تبرک کے لیے۔ اللہ کے نبی السلام سے صحابہ کرام تبرک لیتے تھے، تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول مجھے مسجد میرے گھر میں آ کے آپ ایک دفعہ نماز پڑھ دیں اس جگہ پہ تاکہ میں اس جگہ کو اپنے لیے مصلی بنا لوں اور نماز کی جگہ بنا لوں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ حضرت اتبان بن مالک نبینا صحابی کے گھر میں آئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا اینا تحب ان اصلی فی بیتک، کہ اے اتبان کہاں تم چاہتے ہو کہ میں تمہارے گھر میں نماز پڑھاؤں؟ تو اللہ کے نبی السلام کو صحابی نے کہا اللہ کے رسول یہاں آپ پڑھ دیں، تو اللہ کے نبی نے وہاں نماز پڑھائی اور وہاں جو ہے وہ آپ نے جماعت کروائی، اور باقی لوگ جو ہے وہ پیچھے کھڑے تھے، ان کے گھر والے بچے یا خاتون جو بھی تھے ساتھ ان کے بچے بھی ساتھ پیچھے سب بنا کے کھڑے ہو گئے، تو اللہ کے نبی السلام نے 2 رکعت نفل نماز پڑھائی اور پھر آپ نے سلام پھیرا۔ تو یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے، اس پر امام بخاری نے باب قائم کیا ہے، باب صلاۃ النوافل جماعتن، کہ نفل نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنا جائز ہے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوگا، نماز تراویح تو مستقل ہم پڑھ سکتے ہیں، لیکن دیگر جو نفل نمازیں ہیں ان کے لیے جماعت کی نماز مسلسل کروانا یہ جائز نہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک حدیث ہے، اس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہمارے گھر میں آئے اور ہمارے گھر میں جب آئے تو آپ نے نماز پڑھائی نفل نماز، تو میں اور بچہ ایک یعنی ان کے بھائی چھوٹے وہ اگلی صف میں تھے، اور ان کی جو دادی ہیں، دادی یا نانی، وہ پچھلی صف میں، یا ان کی والدہ جو ہیں ام سلیم وغیرہ وہ پچھلی صف میں کھڑی تھی، تو اللہ کے نبی نے جماعت کروائی اور انہوں نے جو ہے وہ نماز پڑھی، اور یہ حدیث آگے آئے گی، یہ حدیث آگے آئے گی۔ اس حدیث کے اندر ہمیں ایک اور فائدہ ملتا ہے، اور وہ کیا فائدہ ہے کہ اگر امام امامت کی نیت نہ بھی کرے تو اس کی ابتدا کی جا سکتی ہے، اگر امام امامت کی نیت نہ بھی کرے تو اس کی ابتدا کی جا سکتی ہے۔ مثلا نبی علیہ السلام تو اپنی نماز پڑھ رہے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام تو اپنی نماز پڑھ رہے تھے، لیکن صحابہ ساتھ آ کے شامل ہو جاتے تھے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام اور مقتدی کی نیت مختلف ہو سکتی ہے، اور امام اگر بعد میں نیت کر لے تو بھی نیت ہو سکتی ہے۔ مثلا ایک بندے نے نماز شروع کر دی تو ایک بندہ ساتھ آ کے مل جاتا ہے تو وہ امام امامت کی نیت کر لے، اب وہ جو پہلے نماز پڑھ رہا ہے نا وہ امام ہوگا بعد میں آنے والے کا، لہٰذا وہ نیت کر لے کہ میں امامت کروا رہا ہوں بس، جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام نے پہلے نیت نہیں کی تھی، لیکن جب صحابہ کرام آپ کے ساتھ مل گئے آ کے تو آپ نے نیت کر لی۔ جس سے پتہ چلتا ہے اگر ایک بندہ مسجد میں نماز پڑھ رہا ہو، آپ اس کے ساتھ اگر آگے تھوڑا اس کو اشارہ کر کے یا اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے، یا جیسے بھی آپ اس کے ساتھ مل جاتے ہیں تو آپ اس کی ابتدا کر سکتے ہیں، اور اس کو چاہیے کہ وہ جماعت کروا دے اور نیت کر لے فوراً جو ہی بندہ ساتھ ملے، ساتھ جو ہے وہ امام ہونے کی یا امام اور جماعت کی نیت جو ہے وہ کروا لے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں، اور نفل اور فرض دونوں میں جائز ہے، یہ نفل اور فرض دونوں میں جائز ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اور اس حدیث سے ہمیں یہ بھی فائدہ ملتا ہے کہ نفل نماز گھر میں پڑھنا زیادہ باعث اجر و ثواب ہے، نفل نماز گھر میں پڑھنا زیادہ افضل اور زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ اس کے بعد اگلی حدیث پڑھیں جی، وان جابر، کون پڑھے گا؟ وعن جابر رضی اللہ تعالی سر میں پڑھوں؟ پڑھیں، آپ پڑھیں، کون ہے؟ اسماء۔ وعلیکم السلام، پڑھیے۔ وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال صلی معاذ باصحابہ العشاء فطول علیہم فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتريد ان تكون يا معاذ فتانا اذا اممت الناس فاقرأ بالشمس وضحاها وسبح باسم ربك الاعلى واقرأ باسم ربك والليل اذا يغشى متفق علیہ واللفظ لمسلم۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما صحابی ابن صحابی ہیں، اور ان کے والد عبداللہ ابن عمر ابن حرام وہ بھی صحابی تھے، غزوہ احد میں شہید کر دیے گئے تھے۔
حضرت جابر بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں صلی معاذ باصحابہ العشاء، حضرت معاذ نے اپنے اصحاب یعنی اپنے جو خاندان کے لوگ تھے یا ان کی مسجد کے لوگ تھے، اصحاب ساتھی، ان کو امامت کروائی عشاء کی، فطول علیہم، تو ان پر لمبی قرات کر دی، نماز لمبی کر دی، زیادہ لمبی پڑھا دی نماز۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اترید ان تکون یا معاذ فتانا، کہ اے معاذ کیا تم چاہتے ہو کہ لوگ فتنے میں پڑ جائیں، یعنی لوگوں کو نماز سے متنفر کرنا چاہتے ہو، یہ اصل مقصود ہے، یہ نہیں کہ حضرت معاذ نعوذ باللہ فتنے باز تھے یا کوئی ایسی بات ہے، مطلب یہ کہ تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہاری وجہ سے فتنے میں پڑ جائیں۔ فتنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز سے نفرت کرنے لگ جائیں، نماز ان پہ بھاری ہو جائے، بوجھل ہو جائے، یہ تم چاہتے ہو۔ فرمایا کہ اذا اممتا، حدیث یہ مختصر ہے، میں ذکر کرتا ہوں اس کا تفصیلی واقعہ کیا ہے، حدیث مختصر ہے۔ فرمایا اذا اممتا، امم یؤمم کا معنی ہوتا ہے امامت کروانا، اور یہ مخاطب کا صیغہ ہے کہ جب آپ امامت کروائیں، الناس مفعول ہے لوگوں کو، فقرأ بالشمس وضحاها وسبح اسم ربک الاعلی، تو یہ صورتیں آپ پڑھیں، والشمس وضحاها وسبح اسم ربک الاعلی، یعنی اس طرح کی صورتیں جو ہیں، وقرا بسم، اسی طرح اقرا بسم ربک الذی خلق اور واللیل اذا یغشی، یہ آپ نے چند ایک بطور مثال کے صورتیں بتائیں کہ آپ اس طرح کی جو صورتیں ہیں وہ آپ پڑھا کریں۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، واللفظ لمسلم، اور یہ الفاظ جو ہے مسلم کے۔ اب کیا خیال ہے، نبی علیہ السلام نے حضرت معاذ کے لیے صورتیں خاص کر دی ہیں، یا آپ کا بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اس طرح کی آپ تھوڑی قرات کیا کریں؟ ہاں جی، کیا اللہ کے نبی صاحب نے خاص کر دیا صورتوں کو کہ صرف آپ نے یہی پڑھنی ہے، یا آپ کا مقصد یہ تھا کہ تھوڑی قرات کیا کریں؟ سر آپ کا مقصد تھا کہ تھوڑی قرات کیا کریں، جو مناسب احسن جتنا تھی، کم ہو۔ نبی علیہ السلام کا مقصد یہ نہیں تھا کہ بس آپ نے یہی صورتیں پڑھنا ہے بار بار ہر روز ہی، نہیں، بلکہ آپ نے فار ایگزامپل مثال کے طور پر آپ نے یہ صورتیں بتا دی کہ آپ نے اتنی قرات کرنی ہے، اس سے زیادہ لمبی نہ کرنا کہ لوگ جو ہے وہ نماز کو بوجھ سمجھنے لگ جائیں اور نماز سے متنفر ہو جائیں۔ باقی ضروری نہیں، اگر پورے قرآن میں سے کہیں سے بھی کوئی پڑھنا چاہے تو وہ ان کی مقدار کے برابر، یعنی اتنی آیات جو ہیں وہ پڑھ لے، تو یہ اس سنت پر عمل ہو جائے گا۔ اصل واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھ کے جاتے تھے، اور پھر جا کے اپنی قوم کو نماز پڑھاتے تھے اپنی مسجد میں۔ تو پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا مسائل کے اندر بھی کہ ان کی پہلی نماز فرضی ہو جاتی تھی نبی علیہ السلام کے پیچھے، اور باقی جو نماز اپنی قوم کو پڑھاتے تھے وہ نفلی ہوتی تھی۔ تو ایک بندے نے، انہوں نے قرات لمبی کر دی یا قرات لمبی کرتے تھے، تو ایک بندے نے جو ہے وہ نماز کے اندر ہی نماز توڑ کے اپنی نماز پڑھ کے چلا گیا۔ ایک بندہ نماز اپنی، یعنی اس نے حضرت معاذ کے پیچھے نماز پڑھی، حضرت معاذ نے نماز لمبی کر دی، اس سے اسلام پھیر دیا، اس نے نماز کے دوران اسلام پھیر دیا اور اپنی نماز پڑھ کے چلا گیا، اپنی نماز پڑھ کے جو ہے وہ چلا گیا۔ حضرت معاذ کو بتایا گیا کہ فلاں فلاں بندے نے ایسے کیا، حضرت معاذ نے غصے میں آگے کہا انہ منافق، یہ منافق ہے۔ جب اس بندے کو پتا چلا صحابی کو کہ ایسے ایسے کہا گیا میرے بارے میں، تو اللہ کے نبی کے پاس آ گئے مقدمہ لے کر صحابی کہ اللہ کے رسول، میں ایسے ایسے نماز اپنی پڑھ کے گیا ہوں، انہوں نے نماز لمبی کروائی، میں نہیں پڑھ سکتا، تو میں اپنی نماز پڑھ کے چلا گیا ہوں، تو حضرت معاذ نے مجھے جو ہے منافق کہہ دیا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو جب پتا چلا تو اس وقت پھر نبی علیہ السلام نے جو ہے وہ ان کو بلایا حضرت معاذ کو اور کہا کہ لوگوں کو نماز ہلکی پڑھایا کرو۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ اس بندے نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں یعنی تجارت، مطلب کہ میرا کام ہے، مطلب کہ باغ وغیرہ ہے، یا میں کوئی اپنا کام کاج کرتا ہوں، تھکا ہوتا ہوں، تو مجھ سے جو ہے وہ فجر کی نماز، مجھ سے جو ہے اتنی لمبی قرات نہیں سنی جاتی ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے انہوں نے کہا کہ میں فلاں کی وجہ سے فجر کی نماز میں لیٹ ہو جاتا ہوں۔ ایک روایت یہ ہے کہ میں فلاں کی وجہ سے فجر کی نماز میں لیٹ ہو جاتا ہوں، چونکہ وہ رات کو قرات لمبی کرتے ہیں اور لیٹ ختم کرتے ہیں، ایک یہ بھی روایت ہے۔ لیکن یہاں مقصود یہ ہے کہ جب اس بندے نے اپنی نماز پڑھی تو حضرت معاذ نے اس کو کہا کہ تم منافق ہو، اس نے آ کر اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے شکایت کر دی۔ تو نبی علیہ السلام نے حضرت معاذ کو بلایا، فرمایا کہ اس وجہ سے تو لوگ نماز سے متنفر ہو جائیں گے اور لوگ نماز کو بوجھ سمجھنے لگ جائیں گے، نماز ہلکی پڑھائی کرو تاکہ لوگوں پر بوجھ نہ رہے اور مشقت نہ ہو لوگوں پر۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو بلا کر ان کو بتایا کہ جب تم لوگوں کو امامت کرواؤ آپ جو ہے وہ یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھا کرو، بڑی صورتیں جو ہے وہ نہ پڑھا کرو، اگر پڑھو بھی تو اس میں سے جو میسر اور آسان ہو وہ پڑھ لیا کرو۔
اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ امام اور مقتدی کی نیت مختلف ہو سکتی ہے. امام اور مقتدی کی نیت جو ہے وہ مختلف ہو سکتی ہے. جیسے میں نے ذکر کیا کہ حضرت معاذ اللہ کے نبی کے پیچھے نماز پڑھ کے جاتے تھے، پھر اپنی قوم کو نماز جو ہے وہ پڑھاتے تھے. بہرحال اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز جو ہے وہ تخفیف کے ساتھ ہلکی نماز پڑھانی چاہیے، لوگوں کا خیال رکھ کے، جیسے کہ آگے حدیثیں آ رہی ہیں کہ اس میں کمزور، ضعیف بچے، ان کا خیال رکھنا چاہیے. نبی علیہ السلام بھی نماز جو ہے وہ اتنی زیادہ لمبی نہیں پڑھاتے تھے اور نہ ہی بالکل مختصر ہوتی تھی، بلکہ اگر کبھی آپ دیکھتے کہ کوئی بچہ رو رہا ہے تو اللہ کے نبی صاحب جو ہے وہ نماز کو ہلکا کر دیتے تھے. بلکہ ایک حدیث میں نبی صاحب نے فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے کبھی کبھی کہ نماز لمبی پڑھاؤں، لیکن جب میں بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو مجھے اس کی ماں پہ ترس آ جاتا ہے کہ وہ بیچاری پریشان ہو رہی ہوگی بچے کی وجہ سے، تو میں اس وجہ سے اپنی نماز کو ہلکا کر دیتا ہوں، یعنی تخفیف کے ساتھ اپنی نماز جو ہے وہ پڑھاتا ہوں. تو اس میں حدیث میں ہمیں یہ فائدہ ملتا ہے کہ نماز میں امام کو چاہیے کہ مأمومین کا خیال کرے، مأمومین کی حالت کو، یعنی مقتدیوں کی حالت کا خیال کرتے ہوئے نماز کو لمبا یا مختصر کرنا چاہیے. اگر کبھی جو مقتدی ہیں نوجوان ہوں اور ایکٹیو ہوں اور چست حالت میں ہوں، اچھی حالت میں ہوں، موسم ٹھیک ہو تو نماز لمبی بھی پڑھائی جا سکتی ہے. اور اگر موسم خراب ہو، حبس ہو یا گرمی زیادہ ہو یا لوگ تھکے ہوئے ہوں، رات کو کوئی پروگرام تھا یا کوئی اور مسئلہ تھا یا کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے، یا پیچھے بوڑھے ہیں، بیمار ہیں، تو اس صورت میں پھر جو ہے وہ امام کو نماز ہلکی پڑھانی چاہیے. اور عشاء کی نماز میں اس طرح کی صورتیں پڑھنا یہ زیادہ مستحب اور مشروع ہے. اس کے بعد ہمارے پاس اگلی حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث. کون پڑھے گا؟ سر میں پڑھ لیتی ہوں. پڑھیے آپ. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وهو مريض قالت فجاء حتى جلس عن يسار أبي بكر فكان يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائما يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر متفق عليه. احسنتی. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے روایت ہے فی قصۃ صلاۃ رسول اللہ بالناس، نبی علیہ السلام کی جو لوگوں کو نماز پڑھانے کا قصہ ہے اس کے بارے میں. قصے کو ہی کہتے ہیں. اور صلاۃ رسول اللہ، نبی علیہ السلام کی نماز لوگوں کو جب آپ نے پڑھائی اس حال میں کہ جب آپ مریض تھے، اس حال میں کہ جب آپ مریض تھے. واو یہاں حال کا معنی دے رہی ہے، وہوا یعنی اس حال میں کہ آپ نبی علیہ السلام مریض تھے. آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام جب بیمار ہوئے، سخت بیمار ہو گئے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نماز کا وقت ہو گیا اور صحابہ کرام جو ہیں وہ آپ کے انتظار میں تھے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لائیں اور آپ امامت کرائیں اور نماز پڑھائیں. لیکن نبی علیہ السلام بار بار جو ہے وہ آپ کو غشی طاری ہو جاتی تھی، آپ پھر غسل فرماتے، پھر جب مسجد کی طرف آنے لگتے تو پھر آپ پہ غشی طاری ہو جاتی. بخار کی شدت کی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام مسجد میں نہ آ سکے تو صحابہ کرام انتظار میں تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، صحابہ آپ کے انتظار میں، کسی کو کہہ دو کہ وہ نماز پڑھا دے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا دیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی اللہ کے رسول، میرے والد جو ہیں وہ تو بڑے نرم دل ہیں اور وہ زیادہ روتے ہیں قرآنی آیات پر، اور تو آپ عمر کو کہہ دیں یا کسی اور کو کہہ دیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، کہ تم جو ہے وہ یوسف والیاں ہو، مطلب کہ تم ابو بکر کو کہو کہ وہ نماز پڑھائیں. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت اور ان کے مقام اور مرتبے کو سارے صحابہ جانتے تھے، کوئی شک و شبے والی بات نہیں ہے. روز روشن کی طرح صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ صحابہ میں واضح تھا، اور اس بات کو تمام صحابہ کرام تسلیم کرتے تھے، جس میں آل بیت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس اور دیگر صحابہ کرام بھی اس کو تسلیم کرتے تھے، اس میں کوئی شک نہیں. یہ تو بعد میں رافضہ نے اور شیعہ حضرات نے جو ہے وہ تدلیس کر کے من گھڑت روایات بنا کر اور اصل جو ہے وہ روایات کو مسخ کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے من گھڑت قصے کہانیاں بنا لیے. وگرنہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق کی امامت کو، ان کے مقام و مرتبے کو مانتے تھے، سارے صحابہ کرام مانتے تھے. اور اس وجہ سے نبی علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ ابو بکر کی خلافت کا لکھوا دیں، تو پھر آپ نے فرمایا اب اللہ والمؤمنون الا ابا بکر، کہ اللہ اور مومن کبھی راضی نہیں ہوں گے کہ ابو بکر کے علاوہ کسی کو خلیفہ بنا لیں. اس وجہ سے اللہ کے نبی نے خلافت لکھوانا چھوڑ دی
ورنہ آپ لکھوانا چاہتے تھے کہ ابو بکر کی نام خلافت لکھوا دیں، لیکن جب آپ کو بتایا گیا کہ مومن اور اللہ تعالیٰ کبھی اس کے علاوہ کسی اور کا انتخاب کر ہی نہیں سکتے، پھر آپ کو یقین تھا کہ صحابہ کرام کبھی اس مسئلے میں بھٹکیں گے نہیں اور ابو بکر کو ہی امام اور خلیفہ منتخب کریں گے، اور یہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے امت کی رہنمائی کی اور انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اشارات کو لیتے ہوئے جو آپ نے اپنی زندگی میں ابو بکر کی امامت کی طرف اشارے کیے تھے، اس پر سیدنا ابو بکر صدیق کو جو ہے وہ خلیفہ بنایا۔ آپ نے اپنی زندگی میں جب حج ہوا تو اللہ کے نبی نے 9 ذو الحجہ کے اندر حضرت ابو بکر صدیق کو حج کا امام بنا کر بھیجا۔ اس کے علاوہ آپ نے اپنی زندگی میں ان کو اپنے مسلح پہ کھڑا کیا، تو صحابہ کرام مانتے تھے اس چیز کو، تو یہ اسی واقعے کا ذکر ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ نہ آ سکے، ابو بکر صدیق نے نماز شروع کر دی، تو اچانک اللہ کے نبی السلام کی طبیعت کچھ سنبھلی، کچھ طبیعت بہتر ہوئی، تو آپ جو ہے وہ 2 صحابہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے مسجد کی طرف جو ہے وہ اپنے پاؤں گھسٹتے ہوئے تھے، اور آپ آ رہے تھے، تشریف لا رہے تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق پیچھے ہٹ گئے، تو اللہ نے فرمایا کہ علی رسلی کا یا ابن قحافہ، اے ابن قحافہ اپنی جگہ پر رہو، پیچھے نہ ہٹو۔ تو اللہ کے نبی آئے اور حضرت ابو بکر صدیق کے پہلو میں آ کے بیٹھ گئے۔ فجاء، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے، حتی جلس عن یسارہ، حتیٰ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بائیں جانب بیٹھ گئے۔ ہاں جی، کون آپ میں سے بتائے گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ابو بکر صدیق کے بائیں جانب آ کر بیٹھنے کا کیا مقصد تھا؟ اقتداء کرنا یا امامت کروانا؟ سر اقتداء کرنا۔ اقتداء کرنا، احسنتی۔ یہ رد ہے ان لوگوں پر کہ جو کہتے ہیں کہ امام اللہ کے امام ابو بکر صدیق تھے اور اللہ کے نبی تو اقتداء کر رہے تھے۔ نہیں، آپ نے آ کر اقتداء کی امامت کروائی ہے، اور ابو بکر صدیق اللہ کے نبی کی اقتداء کر رہے تھے، جیسے کہ ہم اس کو انشاءاللہ آگے واضح کرتے ہیں۔ جی، تو فرمایا کہ آپ حضرت ابو بکر صدیق کے بائیں جانب بیٹھ گئے۔ فکان یصلی بالناس جالسا، آپ نماز پڑھا رہے تھے لوگوں کو بیٹھ کر، وابو بکر قائما، اور ابو بکر کھڑے ہو کر، یعنی ابو بکر کو دیکھ کر لوگ پیچھے نماز پڑھ رہے تھے اور نبی علیہ السلام کو دیکھ کر ابو بکر نماز پڑھ رہے تھے۔ فکان یصلی جالسا، اللہ کے نبی فکان یصلی بالناس ابو بکر قائما یقتدی ابو بکر بصلاۃ النبی، اقتداء کرتے تھے ابو بکر نبی کی نماز کی، ویقتدی الناس بصلاۃ ابی بکر، اور لوگ ابو بکر کی نماز کی اقتداء کر رہے تھے۔ یعنی بالکل ایسے کہ جیسے ایک آدمی امام کے بالکل پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، لوگ پہلی صف والے، اب پچھلی صفوں والے ان کی اقتداء کر رہے ہوتے ہیں، اور اس سے پچھلی والی آگے والی صف کی اقتداء کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح ابو بکر صدیق اللہ کے نبی کی نماز کی اقتداء کر رہے تھے، اور دیگر لوگ ابو بکر صدیق کو دیکھ کر جو ہے وہ جیسے جیسے وہ نماز رکوع سجدے میں، کیونکہ امام اگر بیٹھ کے پڑھ رہا ہو نا تو بسا اوقات پچھلی صفوں کو نظر نہیں آتا، تو اس وجہ سے لوگ ابو بکر صدیق کی اقتداء کر رہے تھے، اور ابو بکر صدیق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اقتداء کر رہے تھے، چونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ابو بکر کو اپنے دائیں طرف کھڑا کیا ہے اور آپ ان کی بائیں جانب آ کے بیٹھے ہیں۔ تو وَيَقْتَدِي النَّاسُ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ، اور لوگ ابو بکر صدیق کی نماز کی اقتداء کر رہے تھے۔ حدیث متفق علیہ ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر امام جو ہے وہ بعد میں آ جائے تو وہ چاہے تو امامت میں شامل ہو سکتا ہے، وہ امامت کروا سکتا ہے۔ البتہ اس میں اختلاف ہوا کہ کیا اگر کوئی امام بیٹھ کر نماز پڑھاتا ہے تو نماز اس کی اقتداء کی جائے گی؟ بیٹھ کر اگر کوئی امام نماز پڑھاتا ہے تو کیا اس کی اقتداء کی جائے گی؟ تو بعض علماء کہتے ہیں کہ جی بیٹھ کر نماز پڑھانے والے کی اقتداء نہیں ہو سکتی، لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ جی بیٹھ کر نماز پڑھانے والے کی اقتداء تو ہو سکتی ہے، لیکن کیسے ہوگی اس میں اختلاف ہے۔ اس میں اختلاف ہے، ایک قول یہ ہے کہ وہ امام جو ہے وہ بیٹھ کر نماز پڑھے گا، امام بیٹھ کر نماز پڑھے گا اور لوگ پیچھے کھڑے ہو کر پڑھیں گے، ایک قول یہ ہے۔ یعنی اگر بیٹھے امام کی اقتداء کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے، اس میں اختلاف ہے۔ پہلا قول یہ ہے کہ اگر وہ امام بیٹھا ہے تو لوگ کھڑے ہوں گے۔ دلیل ان کی کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ امام کا تو عذر ہے لیکن پچھلے لوگوں کا تو عذر نہیں نا، کہتے ہیں امام کا تو عذر ہے لیکن پچھلے لوگوں کا تو عذر نہیں نا، وہ تو کھڑے ہو سکتے ہیں، اور قیام جو ہے وہ رکن ہے نماز کا، لہٰذا وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے۔ جبکہ دوسرا قول یہ ہے کہ وہ اس کے پیچھے بیٹھ کر نماز پڑھیں گے، وہ اس کے پیچھے بیٹھ کر نماز پڑھیں گے، کیونکہ حدیث میں انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام تو اسی وجہ سے بنایا جاتا ہے تاکہ اس کی اقتداء کی جائے۔ یہ دوسرا قول ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ اگر تو امام کھڑے ہو کر نماز شروع کی ہے، اگر تو امام نے کھڑے ہو کر نماز کی ابتدا کی ہے اور پھر بیٹھ گیا ہے تو لوگ کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے، لیکن اگر اس نے آغاز ہی بیٹھ کر کیا ہے تو پھر سارے بیٹھ کر نماز پڑھیں گے، پھر سارے بیٹھ کر نماز پڑھیں گے۔ اب آپ دیکھیں کہ امامت کی ابتدا ابو بکر صدیق نے کی تھی،
تو ابوبکر صدیق نے بیٹھ کر اقتدا کی تھی یا کھڑے ہو کر امامت؟ کھڑے ہو کر کی تھی. ہاں، لہٰذا امامت تو شروع ہو چکی تھی نبی علیہ السلام سے پہلے ہی، تو لہٰذا لوگ جو ہیں وہ ابو بکر کی امامت کی اقتدا کر رہے تھے، یعنی چونکہ انہوں نے کھڑے ہو کر نماز شروع کی تھی اس وجہ سے لوگ کھڑے ہو کر پڑھ رہے تھے، اور چونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام بعد میں بیٹھ گئے تھے تو اس وجہ سے ابو بکر نے بھی اسی اقتدا کو امامت کو جاری رکھا جس سے انہوں نے نماز کا آغاز کیا تھا. لہٰذا اگر امام نماز کی ابتدا کھڑے ہو کر کرتا ہے پھر بیٹھ جاتا ہے تو مقتدی پیچھے کھڑے ہو کر ہی پڑھیں گے، اور اگر امام ابتدا آغاز ہی بیٹھ کر کرتا ہے تو پھر سارے لوگ بیٹھ کر پڑھیں گے. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل نبی علیہ السلام کی صحیح حدیث ہے. اللہ کے نبی صاحب نے فرمایا کہ وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا قُعُودًا جُلُوسًا، جب امام بیٹھ کر نماز پڑھائے تو تم بھی سارے بیٹھ کر پڑھو، تم بھی سارے بیٹھ کر پڑھو. اور ایک حدیث میں ہے وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا أَجْمَعِينَ، جب امام بیٹھ کر نماز پڑھائے تو تم بھی سارے بیٹھ کر اکٹھے نماز پڑھو اس کے پیچھے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے، اور یہی واللہ عالم یہی تیسرا موقف زیادہ راجح ہے دلائل کو جمع کرنے کے لیے، کہ اگر امام نے نماز کا آغاز کھڑے ہو کر کیا لیکن پھر بیٹھ گیا تو پھر سارے لوگ کھڑے ہی ہوں گے پیچھے، امام اگرچہ بیٹھ جائے. لیکن اگر امام نے ابتدائی بیٹھ کر نماز کی، آغاز ہی نماز کا بیٹھ کر کیا ہے تو پھر لوگ بھی امام صاحب کی ابتدا میں بیٹھ کر ہی نماز کا آغاز کریں گے اور بیٹھ کر ہی نماز کو پڑھیں گے. یہ اس حدیث سے ہمیں جو ہے وہ فائدہ اخذ ہوتا ہے. جی اس کے بعد اگلی حدیث پڑھیں، کون پڑھے گا آپ میں سے؟ آپ سر میں ہی پڑھیں؟ پڑھ سر میں پڑھتی ہوں. ہاں پڑھے. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا جب اما احدكم الناس فليخفف فان فيهم الصغير والكبير والضعيف وذا الحاجة فاذا صلى وحده فليصلي كيف شاء. متفق عليه. احسنتی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں بے شک نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا اما یہ فعل ماضی ہے اور یہ واحد کا صیغہ ہے، جب امامت کروائے احدکم تم میں سے کوئی ایک، الناس مفعول ہے لوگوں کو، فلیخفف بس چاہیے کہ وہ تخفیف کرے. خفف یخفف کا معنی ہلکی نماز پڑھائے، یعنی زیادہ لمبی نہ کرے. تخفیف کا معنی ہلکی ہے. فإن فیہم الصغیر والکبیر والضعیف، کیونکہ ان میں، فإن کا معنی کریں گے کیونکہ، فإن کیونکہ فیہم ان میں یعنی ان لوگوں میں، الصغیر والکبیر والضعیف، یہ منصوب کیوں ہے؟ انا کی وجہ سے. یہ منصوب کیوں ہے؟ انا کی وجہ سے. یہ انا کا اسم ہے اور انا اپنے اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتا ہے. انا اپنے اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتا ہے، تو اصل میں ہے فإن الصغیر والکبیر والضعیف فیہم، اصل میں اس کا اسم ہے نا. فإن کیونکہ فیہم ان میں، الصغیر والکبیر والضعیف چھوٹا ہے بڑا ہے، اور ضعیف ان کا معنی مریض ہے، اور ضعیف ان کا معنی مریض. اور ویسے بھی ضعیف کا لفظ جو ہے وہ عام ہے، گویا کہ صغیر اور کبیر کو ذکر کرنے کے بعد ضعیف عام کو ذکر کر دیا تاکہ پہلے بھی شامل ہو جائے دونوں اور مریض بھی شامل ہو جائے. یہ فائدہ ہے، نوٹ کر لیں. الصغیر والکبیر یہ خاص ہے اور الضعیف یہ عام ہے. اب ضعیف کے اندر صغیر بھی آتا ہے، کبیر بھی آتا ہے اور مریض بھی آتا ہے، تو تاکہ گزشتہ دونوں کے ساتھ پلس مریض بھی آ جائے اس وجہ سے ضعیف کا لفظ بولا ہے. تو ان میں چھوٹا بھی ہوتے ہیں، کبیرہ بڑے بھی ہوتے ہیں، صغیرہ چھوٹے بھی، مریض بھی ہوتے ہیں، بیمار بھی. وذل الحاجتی اور صاحب حاجت، یعنی جن کو کوئی ضروری کام جانا ہوتا ہے، جیسے تاجر ہیں، دکاندار ہیں، اس طرح کے لوگ جو ہیں جنہوں نے جلدی واپس لوٹنا ہوتا ہے. تو مطلب ضروری کام کرنے والے یا ضرورت مند لوگ. فَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ لیکن جب اکیلا پڑھے، فَلْيُصَلِّ كَيْفَ شَاءَ تو جیسے چاہے پڑھ لے، جیسے چاہے پڑھ لے، اکیلا جتنی چاہے لمبی کر لے. اگر واقعی نماز لمبی کرنے کا شوق ہے تو پھر نفل نماز جو بعد میں پڑھے لمبی کر لے یا پہلے والی. لیکن لوگوں کو جب پڑھا رہا ہو تو خدا رحمی کرے اور ان پہ ترس کھائے، ان پہ رحم کھائے. یہ نہ ہو کہ پیچھے سارے بابے جو ہے وہ کھانسنے والے بیچارے بوڑھے ہوں اور یہ بندہ جو ہے مولوی صاحب سورہ بقرہ شروع کر دیں وہ دوبارہ مسجد میں نہ آئے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. لوگوں کو متنفر نہیں کرنا چاہیے، لوگوں کو نماز ہلکی پڑھا کر نماز سے جوڑنا چاہیے، لوگوں کو نماز ہلکی پڑھا کر نماز سے جوڑنا چاہیے. حدیث یہ متفق علیہ ہے. اور دیکھیے نماز تخفیف کے ساتھ پڑھانا، نماز ہلکی پڑھانا، اس میں 3 مصلحتیں ہیں، اس میں 3 مقاصد اور 3 فائدے ہیں
3 مسلطیں ہیں. نمبر 1 پہلی مسلط یہ ہے تاکہ جو پیچھے والے امام کے ہیں ان پر نرمی کی جائے, اور یہ نرمی کا ایک طریقہ ہے کہ آپ نماز ہلکی پڑھائیں. تو ایک تو یہ ہے کہ شفقت اور نرمی کرنا. نمبر 2 لوگوں کو نماز سے جوڑنا, لوگوں کو نماز سے جوڑنا اور ان کا دل لگانا نماز کے اندر, تاکہ کہیں جی کوئی بات نہیں, نماز ہلکی سی ہوتی ہے, آہستہ سے, مطلب کہ اتنی زیادہ لمبی نماز نہیں امام صاحب پڑھاتے اور اتنا ٹائم بھی نہیں لگتا, اور مزہ آتا ہے, لذت آتی ہے, لطف اٹھاتے ہیں نماز پڑھتے ہوئے, اچھی قرات ہو, سنت کے مطابق نماز ہو, ہلکی کر کے پڑھائی جائے لوگوں کے حالات کے مطابق, تو لوگ نماز سے متنفر نہیں ہوتے. لیکن اگر بلا وجہ انسان نماز ہر دفعہ ہی لمبی کرے اور ہر نماز ہی لمبی پڑھائے تو لوگ آہستہ آہستہ چھوڑ جاتے ہیں, لوگ بورنگ محسوس کرتے ہیں, لوگ تھک جاتے ہیں. انسانی طبیعت ہے صاف ظاہر. تو اس وجہ سے ایک تو نرمی ان کے ساتھ کرنا مقصود ہوتا ہے, دوسرا لوگوں کو نماز کے ساتھ جوڑنا اور متنفر نہ کرنا, اور تیسرا یہ ہے تاکہ لوگ جو ہیں وہ نماز کی مواظبت اور پابندی کریں, نماز کی پابندی کریں اور ریگولر روٹین کے ساتھ پڑھیں. کیونکہ اگر 1-2 نمازیں آپ لمبی کروائیں گے روزانہ تو وہ نمازیں وہ نہیں پڑھیں گے, وہ باقی پڑھ لیا کریں گے لیکن وہ نمازیں چھوڑ دیا کریں گے جو لمبی نمازیں ہوتی. اس وجہ سے کیوں نہ ہو کہ ہم درمیانی اور اعتدال کے ساتھ نمازیں پڑھائیں تاکہ لوگ جو ہیں وہ نماز سے متنفر نہ ہوں اور وہ مواظبت کے ساتھ, ہمیشگی کے ساتھ, روٹین کے ساتھ نماز پڑھیں, اس وجہ سے وہ نہ چھوڑ جائیں. اچھا, اب سوال یہ ہے کہ نماز جو تخفیف کے ساتھ پڑھانا, اس کا کوئی ضابطہ ہے, اس کا کوئی معیار ہے؟ سر اس میں وہی معیار ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بتایا تھا کہ وہ شمسی وضحیٰ والی, یعنی کہ درمیانی جو نبی علیہ صورت ہے وہی. السلام نے جو بتا دیا ہے واقعی وہ معیار ہے, لیکن اس سے بھی کم ہو سکتا ہے, اس سے بھی کم ہو سکتا ہے. دیکھیں تخفیف 3 طرح کی ہو سکتی ہے, تخفیف 3 طرح کی ہو سکتی ہے. ایک تخفیف جو مسنون ہے, ایک تخفیف جو مسنون ہے, اور وہ جو حضرت معاذ کی حدیث میں. ایک تخفیف جو ہے وہ مذموم ہے, اور وہ ہے جو حضرت معاذ کو جس سے روکا گیا ہے. مطلب کہ وہ یہ ہے کہ انسان تخفیف اپنے اعتبار سے کر رہا ہو لیکن وہ تخفیف نہ ہو. اور ایک تخفیف ہے جو حد سے زیادہ ہو. حد سے زیادہ بھی صحیح نہیں کہ انسان روزانہ ہی 2 آیات 3 آیات پڑھے, لوگ جس حال میں بھی ہوں وہ 2-3 آیات سے زیادہ پڑھتا ہی نہیں, یہ بھی صحیح نہیں ہے. اور ایک تخفیف وہ ہے جو تخفیف عارض ہے. تخفیف عارض, عارض کا معنی کوئی ایمرجنسی آ جائے, کوئی ایمرجنسی حالت بدل جائے, موسم اچانک خراب ہو جائے, لوگ باہر کھڑے ہوئے ہیں سین کے اندر اور بارش شروع ہو جائے, تو اب امام صاحب کہیں گے جی میں نے اب جو ہے وہ پورا پارا پڑھنا ہے, یا میں نے آدھا رکوع پڑھنا ہے, میں نے رکوع پورا کرنا ہے, یا میں نے جو ہے وہ پاؤ پورا پڑھنا ہے, اور باہر لوگ بارش میں بھیگ رہے ہیں, یا لوگ گرمی میں بجلی چلی گئی ہے اور یہ اپنی صورت ہی پوری کر رہے ہیں. تو یہ ہوتا ہے تخفیف عارض. تخفیف عارض کا معنی یہ کہ کوئی اگر رکاوٹ آ جائے, کوئی ایمرجنسی پیدا ہو جائے, تو پھر جتنی بھی تخفیف ہو سکے آپ کر سکتے ہیں, حتیٰ کہ 1 آیت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں, 2 آیات بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ تخفیف عارض ہے, یہ تخفیف عارض ہے کہ ایمرجنسی کوئی بن گئی ہے تو آپ. اور حرمین میں ایسا ہوا ہے کئی, آپ یوٹیوب پہ دیکھیں, یوٹیوب پہ کئی ایسی ویڈیوز موجود ہیں, کیونکہ وہاں سارے باہر کھڑے ہوتے ہیں, امام بھی باہر کھڑا ہوتا ہے, تو اچانک بارش شروع ہوتی ہے تو امام صاحب 1-2 آیتیں پڑھ کے جلدی سے سلام پھیر دیتے ہیں, امام صاحب 1-2 آیتیں پڑھ کے جلدی جلدی نماز مکمل کرتے ہیں, اور اس طرح ہوتا ہے. یہ ہے اصل میں, یہاں سے اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ امام کا فقیہ ہونا, امام کا حکیم ہونا, امام کا عالم ہونا کتنا ضروری ہے. کیونکہ اگر امام عالم نہیں نا, فقیہ نہیں نا, سمجھدار نہیں نا, تو وہ اپنی رکھتے پوری اپنی آیات پوری کرے گا, چاہے لوگ گرمی سے مر جائیں, کوئی بے ہوش ہو جائے, کوئی جو ہے وہ جو مرضی ہو جائے, اس نے اپنی پوری کرنی ہے. تو یہ جہالت کی دلیل ہے امام کی, کہ لوگ جو ہے وہ کسی مجبوری میں ہیں اور یہ امام صاحب اپنی جو ہے وہ قرات بڑے مزے سے اسی طرح کر رہے ہیں جیسے وہ کرتے ہیں. تو یہ صحیح بات نہیں ہے. تو اس طرح ہم تخفیف کی صورتیں جو ہے بنا سکتے ہیں. جی, اس کے بعد اگلی حدیث حضرت عمر بن سلمہ کی حدیث, کون پڑھے گا؟ سر میں پڑھتی ہوں. پڑھیے. وعن عمر بن سلمة قال أبي جئتكم من عند النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا حضرت الصلاة فيؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا قال فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا منه
منی مني فقدمونی فقدموني وأنا ابن 6 أو 7 وأنا ابن سنين ست وأنا ابن 6 أو 7 أو 7 سنين. وأنا ابن 6 أو 7 سنين رواه البخاري وأبو داود والنسائي. احسنتی. عمر ابن سلمہ یہ صغار صحابہ کرام میں سے، صغار صحابہ کرام میں سے مطلب چھوٹے صحابی ہیں، اور یہ نبی السلام کی زندگی میں 6-7 سال کے تھے یا اس کے قریب قریب تھے. ان کی کنیت ابو یزید ہے، ان کی کنیت ابو یزید ہے. عمر بن سلمہ بن قیس الجرمی، عمر بن سلمہ بن قیس الجرمی. نبی علیہ السلام کا زمانہ پایا انہوں نے، اور یہ اپنی قوم کو بچپن میں چھوٹی عمر میں ہی امامت کروایا کرتے تھے. اور ان کے والد جو ہیں وہ صحابی ہیں، ان کے والد جو ہیں وہ صحابی ہیں، اور نبی علیہ السلام کے پاس اپنی قوم کے ساتھ وفد بن کر گئے تھے. وفد کی صورت میں، گروہ کی صورت میں نبی علیہ السلام کے پاس مسلمان ہونے کے لیے گئے تھے. اور ان کا تفصیلی واقعہ کتب حدیث میں موجود ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میرے والد اور ہمارے خاندان والے اس انتظار میں تھے کہ فتح مکہ ہوتا ہے کہ نہیں. اگر فتح مکہ ہو جائے گا تو مسلمان ہو جائیں گے، اور اگر نہیں ہوگا تو پھر ہم بھی دوسروں کی طرح جیسے باقی عرب قبائل ہیں اپنے اپنے دین پر، ہم بھی اپنے دین پر رہیں گے. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی اور مکہ فتح ہوا تو کہتے ہیں میرے والد اپنی قوم کے ساتھ نبی علیہ السلام کے پاس مدینہ میں گئے، اور جا کر نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر جو ہے وہ مسلمان ہو گئے. تو یہ ان کا تفصیلی واقعہ ہے. اب جب اللہ کے نبی کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے تو واپس اپنی قوم کے ساتھ آئے. نبی علیہ السلام نے ان کو نماز سکھائی. اور آپ جانتے ہیں کہ جب لوگ وفود کی صورت میں آتے تھے مدینہ میں وفد بن کے، تو کچھ دن اللہ کے نبی کے بعد رہتے تھے، آپ سے نماز سیکھتے تھے، احکام سیکھتے تھے، پھر واپس جاتے تھے. تو جب واپس جانے لگے تو اللہ کے نبی نے ان کو کہا کہ تم جو ہے وہ نماز کا جب ٹائم ہو تو اذان ایک تم میں سے اذان کہے، اور تم میں سے جو زیادہ قرآن یاد ہے جس کو وہ قرآن پڑھے، یعنی وہ امامت کروائے. حضرت عمر بن سلمہ کہتے ہیں کہ مجھے ہی قرآن یاد تھا، اور میں بتاتا ہوں آگے کیوں ان کو قرآن زیادہ یاد تھا. تو کہتے ہیں عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ، ان کی وفات جو ہے حضرت عمر بن سلمہ کی 85 میں ہوئی، 85 میں 85 ہجری کو، 85 ہجری کو ان کی وفات ہوئی. کہتے ہیں قال ابی، میرے باپ نے کہا، یعنی جب واپس آئے اللہ کے نبی سے، نبی علیہ السلام سے مسلمان ہو کر جب واپس آئے ان کے والد، انہوں نے کہا جیتکم من عند النبی، میں آیا ہوں تمہارے پاس نبی علیہ السلام کے پاس سے، حقاً یعنی حق لے کر، حقاً کا معنی حق لے کر آیا. قال، انہوں نے کہا، نبی علیہ السلام نے فرمایا فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز کا ٹائم ہو جائے، فَلْيُؤَذِّن لَكُمْ فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْ، تو تم میں سے ایک اذان کہے. اذن یؤذن کا معنی ہوتا ہے اذان کہنا، تو چاہیے کہ تم میں سے کوئی ایک اذان کہے. وَلْيَؤُمَّكُمْ، اور چاہیے کہ امامت کروائے تمہاری، اکثرکم قرآنًا، جو تم میں سے زیادہ قرآن یاد کرنے والا ہے. قال، تو حضرت عمر کہتے ہیں فَنَظَرُوا، تو لوگوں نے دیکھا، فَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَكْثَرَ قُرْآنًا مِنِّي، تو نہیں تھا کوئی ایک مجھ سے زیادہ قرآن یاد رکھنے والا، یعنی مجھ سے بڑھ کر کسی کو قرآن یاد نہیں تھا. فَقَدَّمُونِي، تو لوگوں نے مجھے امام بنا دیا. وَأَنَا ابْنُ 6 أَوْ 7 سِنِينَ، میں 6 سال کا یا 7 سال کا تھا ابھی، یعنی 6 یا 7 سال میری عمر تھی. اور آپ جانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے پاس جو وفود آئے ہیں وہ کب آئے ہیں وفود؟ ہاں جی، نبی علیہ السلام کے بعد جب عرب قبائل وفود بن کر آئے ہیں تو وہ کس سال آئے ہیں؟ 10 ہجری کو، 10 ہجری کو اور 11 ہجری کو وفود آئے ہیں. گویا کہ نبی علیہ السلام کی زندگی کے آخری زندگی کے واقعات ہیں. تو اسے امام بخاری نے اور ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے. واقعہ یہ ہے کہ حضرت عمر بن سلمہ، ان کا گھر جو ہے بالکل کنویں کے پاس تھا یا چشمے کے پاس تھا، جہاں سے لوگ قافلے گزرتے تھے، مدینہ سے آنے جانے والے لوگ وہاں سے گزرتے تھے ان کے گھر کے پاس سے. اور یہ ان سے پوچھتے رہتے تھے کہ جی نبی علیہ السلام ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن پوچھتے رہتے تھے اچھا اب نبی علیہ السلام پہ کیا نازل ہوا ہے، کیا محمد کریم کہتے ہیں. نبی علیہ السلام کی خبریں سنتے رہتے تھے لوگوں سے، اور پوچھتے رہتے تھے کہ اب کیا قرآن نازل ہوا ہے، اب کیا. حالانکہ مسلمان نہیں تھے، لیکن آنے والے مدینے سے لوگوں سے پوچھتے رہتے تھے اور قرآن یاد کرتے رہتے تھے لوگوں سے سن کر. تو کہتے ہیں کہ جب میرے والد مسلمان ہوئے تو دیکھا گیا تو مجھے ہی سب سے زیادہ قرآن یاد تھا. اچھا، جب ان کو امام بنا دیا گیا تو ان کا قمیض چھوٹا تھا، ان کا قمیض ابھی چھوٹا تھا، یعنی کرتا جو ہے وہ چھوٹا تھا.
تو جب سجدے میں جاتے تو شرمگاہ ننگی ہو جاتی، جب سجدے میں جاتے تو شرمگاہ ننگی ہو جاتی۔ تو ایک عورت گزر رہی تھی، ایک عورت گزر رہی تھی پیچھے سے، تو اس نے دیکھا کہ امام صاحب جو ہیں وہ نماز پڑھا رہے ہیں اور پیچھے سے قمیض اوپر اٹھا ہوا ہے، تو کہنے لگی آواز دے کر، او نمازیو اپنے امام کی شرمگاہ کو ڈانپو، اپنے امام کی شرمگاہ کو ڈانپو، یعنی سطر کو ڈانپو امام کے۔ تو کہتے ہیں اس وقت پھر لوگوں نے جو ہے پیسے اکٹھے کر کے مجھے کرتا بنا کے دیا، یعنی میرا لباس مکمل کیا۔ جتنی خوشی مجھے اس وقت ہوئی اتنی خوشی مجھے کبھی نہیں ہوئی۔ حضرت عمر بن سلمہ کہتے ہیں کہ جب میری قوم نے پھر پیسے اکٹھے کر کے میرے لیے کرتا سلائی کروایا، میرے لیے کرتا یا قمیض بنوایا، سلائی کروایا، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی، اور مجھے اس سے بڑھ کر کبھی خوشی نہیں، کیونکہ غربت تھی، افلاس تھا، فقیری تھی، تو اس وجہ سے ان کا لباس بھی پورا نہیں ہوتا تھا بسا اوقات، جس سے پورا پورا ہی ہوتا تھا۔ تو وہ جب سجدے میں جاتے تھے تو وہ قمیض اوپر اٹھ جاتا تھا۔ تو وہ عورت گزر رہی تھی تو کہتی کہ نمازیوں اپنے امام صاحب کی شرمگاہ کو ڈانپو۔ تو پھر انہوں نے لوگوں نے جو ہے وہ قمیض بنایا، کپڑا خریدا، اور حضرت عمر بن سلمہ کے لیے باقاعدہ جو ہے وہ اپنے امام صاحب کے لیے انہوں نے جو ہے وہ لباس۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام مسجد کی خدمت کرنی چاہیے۔ امام مسجد کو اگر کوئی ضرورت ہے یا حاجت ہے، اس کی کوئی مالی ضرورت ہے یا اس کو کوئی اور ضرورت ہے، تو اس کو اس کی ضروریات کو پورا کرنا چاہیے، اور یہ کوئی خلاف شریعت کام نہیں ہے۔ صحابہ کرام کے زمانے کے اندر وہ اپنے ائمہ کی ضروریات کا خیال کرتے تھے، لیکن افسوس ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری مساجد میں ایسے ائمہ ہیں کہ جو بیچارے اپنے بیٹے کے علاج کے لیے تڑپ رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کو کوئی کروڑوں پتی مقتدی ادھر ادھر ایکیں اور نقلیں اتارنے والے گوئیے اور جو نعت خواں اور یہ ذاکر اور پتہ نہیں کیا کیا، ان کو کروڑوں روپے لٹا دیتے ہیں، لیکن اپنے مسجد کے قاری کو جو ہے پوری تنخواہ دیتے وقت بھی ان کو غصہ آتا ہے اور وہ شاید ان کا دل نہیں کرتا۔ جی، تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ غیر بالغ بچہ سمجھدار ہو تو وہ امامت کروا سکتا ہے، بشرطے کہ وہ لوگوں میں سے زیادہ قرآن یاد رکھنے والا ہو، اور اگلی حدیثیں آ رہی ہیں کہ وہ سمجھدار بھی ہو ساتھ۔ اگر لوگ سمجھدار ہیں، قرآن و حدیث کی فقاہت رکھنے والے ہیں، تو پھر اگرچہ کم حافظ ہیں ان کو مقدم کیا جائے گا۔ تو صاف ظاہر ہے کہ یہ چونکہ قرآن کریم یاد رکھنے والے تھے زیادہ، اگرچہ بچے تھے لیکن اتنے بچے نہیں تھے، 7 سال کے یا 6 سال کا بچہ جو ہے وہ سمجھدار ہوتا ہے۔ تو بہرحال جس نے اتنا قرآن یاد کر لیا ہے تو اس کی سمجھداری کا اندازہ لگا سکتے ہیں، اور صحابہ کرام نے اتنی عمر میں حدیثیں اللہ کے نبی سے بیان کی ہیں جو سنی تھی۔ جی، اس کے بعد درجات بتائے گئے کہ امامت میں کیسے کس کو مقدم کیا جائے گا۔ اگر قرات میں برابر ہیں قرآن یاد کرنے میں تو پھر کس کو مقدم کیا جائے گا، اور اگر قرآن میں بھی سنت میں بھی ہر چیز میں برابر ہے تو پھر کس کو مقدم کیا جائے گا۔ یہ ایک طریقہ ترتیب ہے کہ امامت میں کون زیادہ حقدار ہے، یہ اس حدیث کا عنوان ہے۔ اور بھی کافی ساری حدیثیں ابھی باقی ہیں، اور اسی طرح امامت کے کچھ فروعی مسائل بھی باقی ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے نماز کو ہلکا پڑھنے کے معیار کیا ہے، اور امام کا لوگوں کا انتظار کرنا، نماز کے دوران کیا امام مقتدی کا انتظار کر سکتا ہے؟ مثلا امام صاحب جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ بندہ سامنے سے آ رہا ہے، تو کیا فوراً وہ رکوع میں چلے جائیں یا ابھی نماز تھوڑی لمبی کر لیں یا کیا ہے؟ تو امام کا مقتدیوں کی وجہ سے نماز میں انتظار کرنا، نماز ہلکی پڑھانے کا معیار کیا ہے، اور دیگر کچھ مسائل ہیں انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم پڑھیں گے، اور اس بات کی حدیث بھی انشاءاللہ مکمل کریں گے۔ واللہ تعالی عالم و احکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔